بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین مومنات کو امام نقی ہادی علیہ السلام کی شب شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ جو ایام آج کل چل رہے ہیں ماہ رجب کے، ان کے حوالے سے آپ تمام لوگوں سے کچھ عرائض اس اپنی تفسیر سے پہلے عرض کرنے ہیں، کیونکہ یہ ایسے ایام ہیں کہ بچوں کی آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ وہ کہ ہمارا درس تفسیر کا ہے، اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تفسیر کے علاوہ ادھر جو دوسری چیزیں ہیں ان کی طرف کم جو ہے وہ توجہ دوں، لیکن یہ ماہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت کو اگر بیان نہ کیا جائے تو اس مہینے کے ساتھ جو ہے وہ کم لطفی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو اپنے ہاں محترم اور اتنا معتبر بنایا ہے کہ ان کے لیے فرما دیا کہ ہم نے سال کے 4 مہینے جو ہے تمہارے اوپر حرام مہینے قرار دیے۔ حرام مہینے کیا ہوتے ہیں؟ حرام مہینے وہ مہینے ہوتے ہیں کہ جن میں عربوں کے ہاں جنگ و جدل و قتال، کسی بھی قسم کی ان کے درمیان دشمنی ہو، اس دشمنی کو ان کے درمیان بیان نہیں کیا جاتا اور اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا، اس میں امن و امان رہتا ہے۔ تو 3 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیے وہ 3 مہینے ایک ساتھ تھے، جس میں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ جو ان تینوں مہینوں سے علیحدہ ہے وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کو اکٹھا قرار دینے کی وجہ ایک یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے جب نکلا کرتے تھے تو اس زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے وہ اتنے طولانی ہوتے تھے کہ لوگوں کو پہنچتے 15-20 دن مہینہ لگتا تھا۔ تو لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے مہینے پہلے تو ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ سفر میں لٹ نہ جائیں، ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ تو ذی قعدہ کے مہینے کو، جو ذی الحج سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، حج سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کو حرام مہینوں میں قرار دیا گیا، اور ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، لہٰذا یہ امن و امان کے ساتھ نکلتے تھے، کعبے جاتے تھے، اور جب پلٹ کے آتے تھے تو آتے آتے ان کو مہینہ لگتا تھا۔ تو ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ بھی جو ہے وہ حرام مہینوں میں شمار کیا گیا۔ تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور ایک مہینہ جو الگ سے بیان کیا گیا کہ وہ حرام مہینوں میں سے ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رجب کے مہینے کے بارے میں بہت ساری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہیں۔ میں ان تمام کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں نے ایک شاید فائل یا ایک لنک بھیجا تھا، اس میں رجب کے اعمال، ان کے اندر پڑھنے والی دعائیں، اس کی اہمیت، وہ ساری چیزیں وہاں بیان ہو چکی۔ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا جو میں نے شاید گروپ پہ بھیجی بھی تھی، اور روایت یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ روایت ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے انتہا جو سفارشات آئی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی کہ اس میں روزہ رکھنے کا کثرت سے ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جتنے زیادہ اس میں روزے رکھ سکیں، ابتدا میں، وسط میں، آخر میں، یا جتنے زیادہ روزے رکھے جا سکیں۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں روزوں کی فضیلت آئی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ساری رجب سے جو اتنا اہتمام شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں آئے گا، مجھ سے توبہ طلب کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو انسان جب کسی جگہ جانا چاہتا ہے، ایسی جگہ کہ جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پروٹوکولز چاہتی ہو، جو بہت زیادہ معتبر ہو، جہاں پر اس کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مختلف طریقوں سے خیال رکھا جانا ہو، اور جہاں بہت بڑی بڑی جسے کہتے ہیں اس کے لیے نعمتیں اور انعام موجود ہوں، تو وہاں جانے کے لیے اس کو خصوصی تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان کو اگر ایک دم سے اس جگہ پہ لے جایا جائے تو وہ وہاں ان چیزوں کو درک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی شناخت پیدا نہ کر لے، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس اپنی ظرفیت کو بڑھا نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بے شمار رحمتیں جو ہیں وہ اپنے مومنین کے لیے رکھی ہیں۔ لہٰذا رجب سے اس کی یہ تیاری کرائی جاتی ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے مہینے میں داخل ہو تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ایک ہمارے استاد بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے کہ جہاز جب اڑنا چاہتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کھڑا کھڑا اڑ جائے ہیلی کاپٹر کی طرح، بلکہ جہاز جس نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے وہ پہلے رن وے پہ دوڑتا ہے، ایک اسپیڈ پکڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہوا میں بلند ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ بالکل انسان بھی اسی طریقے سے جب رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے، لقاء اللہ کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، تو رجب سے اس کو تیاریاں کرائی جاتی ہیں، اور ان تیاریوں میں وہ تمام دعائیں ہیں جو رجب کے مہینے میں وارد ہوئی ہیں، شعبان کے مہینے میں خطبہ شعبانیہ ہے رسول خدا کا، اور مختلف دعائیں ہیں آئی ہیں،
تو یہ دعائیں اصل میں اس لیے نہیں کہ آپ ان کو 10 دفعہ پڑھ لیں یا 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ صلوات پڑھ لیں ان کی وجہ سے ثواب مل جائے گا. نہیں, یہ دعائیں اصل میں اپنے مطالب کی اہمیت کی وجہ سے, اس میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ان مطالب کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہیں. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے, اللہ تعالیٰ کے کتابوں پہ, اللہ تعالیٰ کی نبیوں پر, ان کے جو ہے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان کا جہاں آپ یقین دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہے. یہ آہستہ آہستہ انسان جب گناہوں سے اپنی مغفرت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی پیوریفیکیشن شروع ہوتی ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے, اور روزے کی حالت میں جب یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ دعائیں آپ کو پیوریفائی کرتی ہیں, آپ کو اندر سے صاف کرتی ہیں, آپ کے اندر کی جو گندگی ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو صاف کر کے بڑھنے کی توفیق عطا کرتی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا جس کا میں آج صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, کیونکہ یہ دعا ہر نماز کے بعد, ہر روز واجب نماز کے بعد پڑھنا اس کا مستحب ہے کہ کثرت سے اس کی تاکید آئی ہے کہ اس دعا کو ضرور پڑھا جائے. عموماً ہمارے یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان دعاؤں کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ میں آپ لوگوں کو بلکہ بچوں کو کہوں گا بھی کہ اپنے بزرگان سے ہیلپ لیتے ہوئے, یہ جو آپ ہر دفعہ ہر جگہ ہر محفل میں سونے سے پہلے ماں باپ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ دعائے امام زمانہ آپ کو پڑھائی جاتی ہے, دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھائی جاتی ہے, دعائے یہ فرض جو پڑھائی جاتی ہے, ان تمام دعاؤں کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ 98% لوگوں کو دعائے امام زمانہ کا ترجمہ نہیں پتا. ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولی کل, لیکن ہمارا 98% آپ ایک ڈیٹا سروے کر کے دیکھ لیجیے گا, ایک ڈیٹا لے لیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا 98% لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا کمپلیٹ. لہٰذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی ان دعاؤں کو بیان کیا جائے, یہ دعائیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ خالی دعائیں پڑھنے سے کچھ ہو جائے. دعاؤں کے اندر جو مطالب ہوتے ہیں وہ اصل چیز ہوتے ہیں جو انسان کو کسی اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں. تو آج جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں, کئی دعائیں ماہ رجب کے اندر آئی ہیں پڑھنے کے لیے. ان دعاؤں کا مفاتیح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے یہ فائلز جو ہیں وہ بھیج بھی دوں کہ جن میں یہ ساری دعائیں اور اعمال اردو اور انگلش دونوں ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہیں. جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں سے سب سے مشہور دعا ہے, ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وہ ہے دعا یا من ارجوہ لکل خیر. میں اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجوہ لکل خیر, اے وہ جسے ہر بھلائی کی میں امید رکھتا ہوں. ارجو کہتے ہیں رجا سے نکلا ہے, رجا یعنی میں امید رکھتا ہوں کس چیز کی, تجھ سے تمام لکل خیر تمام بھلائیوں کی تجھ سے امید رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا شروع کرتے ہیں, 3 صلوات پڑھ کے اس دعا کو شروع کرتے ہیں. ومن وآمنوا سخطہ عند کل شر, اور ہر برائی کے وقت اسے غضب سے امان چاہتا ہوں, یعنی جتنی بھی سختیاں ہیں اس سے میں امن چاہتا ہوں اے اللہ تیرا. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, اے وہ جو تھوڑے عمل میں زیادہ اجر دیتا ہے, یعنی تھوڑا عمل انسان کا دیکھتا ہے لیکن اس کو اجر عظیم دیتا ہے. یا من یؤتی من سألہ, اے وہ جو عطا کرتا ہے اس کو جو تجھ سے سوال کرتا ہے, اے اللہ تو سوال کرنے والے کے سوال پر اس کو عطا کر دیتا ہے. یا من یؤتی من لم یسألہ, اور تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا. اب دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے ہم نے اپنی یہ سیلف ہم میڈ ہیں. یہ سیلف میڈ کوئی چیز نہیں ہوتی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہو. سیلف میڈ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شفقت نہ ہو تو کوئی ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتے. ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ, اور اسے بھی دیتا ہے جو تجھے پہچانتا نہیں ہے اور تیرا احسان اور رحمت جو ہے وہ تمام چیزوں کو عطا کرتا ہے. آتنی, اب یہاں سے دعا شروع ہوئی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے, اب دعا شروع ہوئی ہے. آتنی, مجھے عطا کر, بمسألتی ایاک, مجھے بھی عطا فرما دے میرے سوال کے اوپر, جمیع خیرت دنیا, دنیا کی تمام بھلائیاں. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو دنیا کی تمام بھلائیاں جو تیری نظر میں بھلائیاں ہیں وہ سب مجھے عطا فرما دے. وجمیع خیر الآخرہ, اور آخرت کی تمام بھلائیاں مجھے عطا فرما دے. وصرف عنی بمسألتی ایاک, اور میری طلبکاری پر مجھے محفوظ فرما دے. جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ, دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں مجھ سے دور فرما دے. فإنہ غیر منقوص ما آتیت, کیونکہ تو جتنا عطا کرے گا تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. وزدنی من فضلک یا کریم, اے میرے پروردگار مجھے اپنے فضل سے اضافہ فرما. یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مستحب ہے. یہاں پہ مفاتیح الجنان کھولے تو اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو یا اپنی تھوڑی کو پکڑ کے جو ہے وہ دعا کریں اور اپنی انگلی کو انگشت شہادت کو حرکت دیں. یہ جو دعا آگے پڑھتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے تو کہنے لگے میری تو داڑھی نہیں تھی تو میں نے اپنے برابر والے کی داڑھی پکڑ کے دعا کر دی.
تو ایسا نہیں ہے. یہ جو کہا تھا شیبتی کے معنی داڑھی نہیں ہوتا, ورنہ خواتین کو داڑھی نہیں ہوتی, وہ کیسے دعا کریں گی. شیبتی کے معنی ہوتا ہے کہ میری شخصیت, میں اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ میں اپنی شخصیت کی قسم کھاتا ہوں, یعنی یہ ایک نشانہ لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا ایک سمبل ہے اس چیز کا کہ میں اپنی شخصیت کو تیرے سامنے جو ہے وہ جھکا کر یہ تیرے سامنے تذلل کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہوں. تو کیا فرماتے ہیں, یا ذل جلال والاکرام, اے صاحب جلالت اور بزرگی, یا ذل نعماء والجود, اے نعمتوں اور بخششوں کے مالک, یا ذل من والطول, اے صاحب احسان اور عطا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دعائیں جتنی بھی ہیں ان کے مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے 6, 8, 10 لائنوں میں, اور پھر ایک جملہ صرف اپنی دعا کا کہا جاتا ہے, اور آخر میں صرف یہ دعا ہے. اس پوری اس میں آخر میں دعا کہ حرم شیبتی علی النار, اے اللہ حرام کر دے میرے اوپر آگ کو, حرم حرام کر دے میرے اوپر آگ کو. یہ دعا رجب کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی جو ہے تاکید ہے. انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ یہ دعا آپ کو کہیں سے مل جائے, ورنہ میں بھی کوشش کروں گا گروپ کے اندر بھیج دوں, اپنے اپنے موبائل میں اسکرین پہ ڈال لیں, ہر نماز کے بعد نکال کے اس دعا کو پڑھ لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں تک پڑھ لیں وزدنی من فضل کا یا کریم, تو اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فروتنی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے سفید بالوں کا یا اپنی شخصیت کا وہ سامنے اس کے رکھ کے کہتا ہوں کہ مجھے آگ کی جو قیامت کی آگ ہے اس سے بچا دے, اس کو میرے اوپر حرام کر دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاک اور بابرکت مہینہ جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ تمام جتنے بھی مہینے ان سب سے زیادہ مناسبتیں اس مہینے کے اندر ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں کتنی ساری مناسبتیں ہیں, 8 یا 10 مناسبتیں ہیں. پہلی رجب کو امام باقر کی ولادت ہے, پھر 3 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شب شہادت ہے, پھر 5 رجب کو امام نقی کی ولادت ہے, پھر اس کے بعد 9 رجب کو دیکھیں تو حضرت علی اصغر کی جو ہے وہ ولادت ہے, پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی 10 رجب کو ولادت ہے. یعنی کتنی ساری مناسبتیں آ رہی ہیں. پھر 13 رجب کو امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے, 15 رجب کو بی بی زینب کی شہادت ہے, پھر اسی طرح 24 رجب کو فتح خیبر کا دن ہے, پھر 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, پھر 26 رجب کو حضرت ابو طالب کی وفات کا دن ہے, اور اسی طرح 27 رجب جو بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے وہ ہے یوم بعثت یا مبعث جسے آپ کہتے ہیں, عید مبعث یا یوم بعثت. یوم بعثت انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں, لیکن ٹائم ہمارا دیکھیں 25 منٹ اسی میں گزر گئے. آخر میں وقت ملا تو انشاءاللہ تھوڑے سے امام علی نقی علیہ السلام کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا, کیونکہ یہی ایام ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے معرفی حاصل کی جا سکے. تو تھوڑا بہت جتنا بھی وقت میں گنجائش ہوگی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. ہماری گفتگو آیت نمبر 59 تک پہنچی تھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 تک ہماری گفتگو ہوئی تھی, اور آج ہمیں آیت نمبر 60 سے اسٹارٹ کرنا تھا. ہم تلاوت کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ جو بھی اس کی شرح ہوگی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے یہاں پہ سورہ بقرہ کے اندر چل رہی تھی, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ امت مسلمہ اولیہ جو تھی اس کی داستان کو, ان کی قرارداد جرم جو ہے اس کو بیان کر رہی ہے, اور اسی قرارداد جرم کے تحت جو بنی اسرائیل کے اوپر حالات
گزرے ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے ان سے کہا گیا تھا کہ ایک شہر میں داخل ہو جائیں اور وہاں پہ یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہوں حتتن، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ حتتن کہتے انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. ہنتتن وہ مزاحل بات کو مذاق میں لیتے تھے، یعنی یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ جو دینی باتیں بھی ہوتی تھیں دینی باتوں کو بھی مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے. آج کل بھی ہمیں یہ بعض لوگوں میں نظر آتا ہے کہ ہم ان سے کوئی دینی بات کریں تو مذاق میں کچھ الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل وہی عادت ہے جو بنی اسرائیل کی عادت تھی، اور رسول خدا نے فرمایا تھا، میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی کہ جیسا جیسا بنی اسرائیل نے کیا اور جو حالات ان پہ گزرے ہیں ویسا ہی میری امت پہ گزریں گی، اور جو انہوں نے کیا ہے میری امت کے لوگ بھی اسی طرح انجام دیں گے. تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے ہنتتن کہتے ہوئے، تو وہ ہنتتن کہتے ہوئے تو وہ ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوتے تھے. ہنتتن کے معنی ہوتے ہیں گیہوں، ہنتا کہتے ہیں گیہوں کو، یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنی گناہوں کی مغفرت مانگو. ہنتا کہتے ہیں میں مغفرت مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، اور ہنتا کہتے ہیں مجھے گیہوں دے، ٹھیک ہے. یعنی وہ بجائے ایسے کہ مغفرت مانگتے ہیں وہ گیہوں مانگتے ہوئے داخل جو ہے وہاں پہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جو ہے ان کے اوپر اپنا جیسے کہتے ہیں آسمان سے عذاب نازل کیا، اور اس نافرمانیوں کے ساتھ وہ سارا آپ نے پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے. آگے بات شروع ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور دوبارہ سے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا ذکر شروع کیا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب انہوں نے پانی مانگا موسیٰ سے، جب صحرا میں تھے اور جب ان سے کہا گیا تھا فلسطین میں چلے جائیں، جو فلسطین وہ زمین تھی جو زمین موعود تھی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں تمہیں حکومت دی جائے گی، لیکن جب وہ وہاں پہ نہیں گئے اور وہاں پہ داخل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحرا میں بھٹکا دیا. اور اب جب صحرا میں تھے تو اب پانی کی ضرورت پڑی. جب پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرو. موسیٰ کو معلوم تھا یہ 12 قومیں ہیں، 12 لوگ الگ الگ جیسے کہتے ہیں 12 جو اولادیں تھیں ان سے ان کے الگ الگ قبیلے، اگر پانی بھی ان کے درمیان میں نے مشترک کر دیا تو ان کے درمیان اس پہ بھی ہنگامہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ پتھر پہ ایک اپنے عصا کو مارے، اور اس عصا کے مارنے سے وہاں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، اور چشمے جب پھوٹے تو ہر قبیلے کے طرف بہہ نکلے. جو قبیلے اطراف میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہر کسی نے اپنا اپنا مشرب دیکھ لیا کہ کون سا کس کا قبیلے کا پانی اور کون سا کس کا چشمہ ہے، وہاں سے وہ پینے لگے. تو وہی یہاں پہ فرما رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب انہوں نے پانی مانگا موسیٰ سے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اس طرح کہ ہر قبیلہ اپنے گھاٹ کو پہچانتا تھا. کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے. کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تنبیہ کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، اب بنی اسرائیل سے خطاب ہے، پہلے موسیٰ سے خطاب چل رہا تھا، خطاب اسے کہتے ہیں التفات، یعنی خطاب کا رخ چینج ہو گیا. ابھی موسیٰ سے بات ہو رہی تھی کہ پتھر پیسہ مارو، اب بنی اسرائیل کی طرف پلٹ گئے، یعنی یہاں بنی اسرائیل نہیں بیٹھے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف رخ پھیر دیا، کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف آ گیا. پھر کیا کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کریں گے. ان کو منو سلوہ مل رہا تھا، آسمان سے بھنے ہوئے بٹیر مل رہے تھے ان کو، اور وہ بہترین جو ہے مشروب مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کریں گے، مجلس میں 5 کھانے ہونے چاہیے، 4 قسم کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو اگر ایک خالی اگر تم حلیم کھلا دو یا دال روٹی کھلا دو تو ہم اس پہ اکتفا نہیں کریں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے پروردگار سے بولو، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہیں زمین. مثلا کیا کیا چیزیں، من بقلها، ان کو سلاد ولاد چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، سلاد ترکاریاں چٹنی وٹنیاں بنانی تھی ان کو، خالی غذا جو ہے نا خالی کھانا ان کو اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے سیدھا سیدھا بول دیا، بڑے منہ پھٹ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہہ دیا، کیا کہا کہ ہمارے لیے وہ چیزیں زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ، کھیرا ککڑی، گیہوں، مسور، لہسن، پیاز، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ سے بولو اگاؤ، اب ہمارے سے وہ مسلم کھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں ان سے، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے یعنی جو پست ہے اس چیز کے عوض جو بہتر ہے. یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین چیز جو اللہ نے پسند کی ہے تمہارے لیے ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، تمہارے ماحول کے لحاظ سے، تمہاری جگہ کے لحاظ سے مناسب ہے، وہ اللہ تمہیں دے رہا ہے. اب تم وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے بہتر بھی ہیں یا نہیں. پھر انہوں نے جب یہ درخواست کی تو کہا اہبطوا مصر، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا اہبطوا مصر، اتر جاؤ اس شہر میں، یعنی چلے جاؤ اس شہر میں. یہ لفظ اہبطوا آپ کو یاد ہوگا، اہبطوا کہا تھا جب شیطان اور آدم اور حوا کی بات ہو رہی تھی، کہا تھا اہبطوا کہ تم لوگ اتر جاؤ. تو وہاں پہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، بعض مترجمین نے، کہ آسمان سے زمین کو اتر جاؤ.
اہبطوا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی یعنی آسمان سے اترنا یا کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ اترنا. اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے اہبطوا اصل میں وہ لفظ انزلوا ہی ہوتا ہے یعنی بلند مرتبے سے پس مرتبے کی طرف, یعنی بلند چیز جو تمہیں عطا کی ہوئی ہے اس منزلت سے پس منزلت کی طرف اتر جاؤ. اہبطوا اتر جاؤ تم سب کے سب. مصر کسی شہر کی طرف. اب مصر لفظ مصر جو ہے عربی زبان میں شہر مصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ایجپٹ کا جو شہر ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور مصر شہر کو بھی کہتے ہیں, جیسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں اسی طرح مصر بھی شہر کو کہتے ہیں. تو مصر بعض علماء کہتے ہیں اس سے بڑا مصر ہی ہے کہ مصر کی طرف چلے جاؤ جہاں پہ فرعون تباہ ہو چکے ہیں وہاں پہ چلے جاؤ واپس, ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں مصر سے بڑا کوئی شہر ہے. بہرحال جو بھی ہے میں تفسیر میں نہیں آ رہا یہاں پہ کیا ہے وہ, اس سے ہمارا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. تو کہا اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم, تو تمہیں مل جائے گا وہاں پہ جو تم نے مانگا ہے. یہ ساری چیزیں جو ککڑی کھیرا پیاز لہسن دالیں مانگی ہیں تم نے وہ تمہیں سب وہاں پہ مل جائے گا. اور وضربت علیہم الذلہ, اور ہم نے مار دی ان کے منہ پہ. ضربت کہتے ہیں مار دی ہم نے, کیا تمہارے منہ پر محتاجی اور مسکنت, اور گھر گئے وہ غضب میں اللہ کے. وباؤ بغضب, باؤ کہتے ہیں کہ وہ گھر گئے بغضب اللہ کے غضب میں. جو ذالک بانہم کانوا یکفرون, یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور قتل کرتے تھے نبیوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم اسٹوری حضرت موسیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے نبیوں کا قصہ کہاں سے آ گیا. یہ جو قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے ہیں یہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے بیان نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ اس کا کچھ پارٹ کسی اور سورے میں کچھ پارٹ کسی اور سورے میں, اگر ان کو آپ ملائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جب یہ صحرا سینے میں بھٹک رہے تھے تو اس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر یوشع بن نون تھے, یوشوا اسے کہتے ہیں, وہ ان کی سربراہی کرتے تھے. لیکن وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ابھی یہاں پہ بیان نہیں کیا, وہ آگے بیان ہوگا. لیکن اس کے بعد کے قصے بیان کرنے شروع کیے کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا. یہ جو کہا نا کہ یہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے, ابھی بعد کی باتیں بیان کر رہے ہیں, آگے پیچھے بات چل رہی ہے. ایسے گفتگو ہوتی ہے, گفتگو میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ بنی اسرائیل کون ہے, یہ بنی اسرائیل رسول خدا کے زمانے میں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا 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 ہے, تو ان کو بتانا ہے کہ تم نے کیا کیا حرکات انجام دی ہیں. تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں. پھر کہا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس سبب سے تھا, یعنی یہ جو تم نے ایک دوسرے کو فساد پھیلایا اور نبیوں کو قتل کیا, یہ سبب سے تھا, یہ نافرمانی کی سبب سے تھا, اور تم حد سے بڑھ جانے والے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. تو کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, والذین ہادوا, اب غور سے سنیے گا, یہ بنی اسرائیل کی قوم کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ہم چوزن پیپل ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پیپل ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں, ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر کچھ دنوں کے لیے. کیونکہ بعض لوگ اعتراض کریں گے بھائی بنی اسرائیل کو جنت میں کیوں بھیج دیا, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں چند دن کے لیے جنت میں بھیجے گا, کیونکہ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو موسیٰ تھے, موسیٰ کے بعد کے نبی ہیں ان کے ماننے والے ہیں, ہم یوسف کے بیٹوں یعقوب کے بیٹوں کے ماننے والے ہیں, ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا, اب یہاں پہ سب کو سب سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ دیکھو اپنے دماغ سے کیڑا نکال دو کہ یہ تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں اور فلاں کے اولاد میں سے ہم سید ذات ہیں, ہم غیر سید ہیں, فلاں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ اپنے دماغ سے کیڑا نکال دو. اب یہاں پہ کیا فرما رہا ہے, ان الذین آمنوا, اے لوگ جو ایمان لائے, اے مسلمانوں, یعنی مسلمانوں کو پہلے خطاب کیا. والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والنصارى, جو نصارہ ہوئے, والصابئین, اور جو صابئین میں سے ہوئے, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے گا, والیوم الآخر, اور یوم آخرت پہ ایمان لائے گا, وعمل صالحا, اور نیک اعمال بھی ساتھ میں انجام دے گا, فلہم اجرہم عند ربہم, ان تمام لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے نزدیک ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے طور پہ بتا دی کہ جنت میں کون جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار کیا ہے, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ صابئین ہوں. ایک جو زمانے کے مشہور مذاہب موجود تھے ان تمام کو مخاطب کر کے بتا دیا. صرف بنی اسرائیل کو اس لیے خطاب نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے تو مسلمان بولتے ہم تو محمد کی امت ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بخشا ہوا ہے, کوئی تھوڑی بہت ڈنڈ نہیں لگا کے ہمیں جو ہے جنت والا بھیج دے گا, ٹھیک ہے. بعض ابھی بھی یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنا معیار بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جنت میں جائے گا جو نیک اعمال انجام دے گا, آخرت پہ یقین رکھتا ہوگا. آخرت پہ یقین جب کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے بوتل کو اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھا ہے اس کا بھی مجھے قیامت میں جواب دیتا ہے. آخرت میں یقین کا مطلب ہے کہ یہ جو یہاں پہ میں نے رکھا ہے اس کا ایک ریورس امیج, اس کا اسی چیز کا ایک امیج کسی اور جگہ بن رہا ہے جو بعد میں مجھے دکھا دیا جائے گا. یہ جو میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا, یہ جو میں نے کسی کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا, یہ جو میں نے کسی کے لیے
کہہ کے ایک اس کو تحقیر کر دی. یہ جو میں نے کسی کے ساتھ کوئی کام کیا یہ ساری کی ساری چیزیں میری محفوظ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے ہم ایک ایک چیز, یہ کرام کاتبین تمہارے پاس بیٹھے, ایک ایک چیز جو تم کر رہے ہو تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے, ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. مگر یہ کہ تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ اس کی تم نے توبہ کر لی ہو, تو روایات میں جملہ ملتا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو ہم ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس دن کے آخر تک انتظار کیا کرو, اگر اس گناہ کی توبہ کر لے تو اس کو نہ لکھنا, اور اگر توبہ نہ کرے تو اس گناہ کو لکھ لینا. اس لیے روایات میں آیا کہ اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ غلطی سے یا جان بوجھ کر یا نفس کی سرکشی کی وجہ سے انجام پا بھی جائے تو فوری توبہ کرے. اس موقع پہ شیطان آگے کہتا ہے کہ توبہ نہیں کرو, تم نے تو ابھی گناہ کیا, ابھی معافی مانگی, ابھی توبہ کر لی, تو یہ کیسی توبہ ہے, یہ کون سی توبہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے گا, تمہیں شیطان اس طرح سے بھڑکائے گا کہ تم توبہ نہ کرو, لیکن میں نے تمہاری توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ تم نے گناہ کر لیا, کسی وجہ سے تم نے گناہ کر لیا, میری مخالفت نے گناہ کر لیا, لیکن اب جھک کر میرے سامنے آ جاؤ کہ اللہ میں بندہ تو تیرا ہی ہوں, مجھے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ ہے یوم آخرت پہ ایمان کہ مجھے جواب تجھے آگے دینا ہے, مجھے رپورٹ تجھے آگے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نماز جو رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ تم دنیا کے کاموں میں جہاں بھی مصروف ہو 5 وقت مجھے آگے رپورٹ دو. لوگوں کو ہم جب بتاتے ہیں نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اگر یہ کیا چکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھے تو عذاب ملے گا. لوگوں کو اس نہج پہ ہمیں پروان چلانا چاہیے کہ دیکھو اللہ سے محبت کا طریقہ ہے, یہ اللہ سے محبت ہے کہ ہم 5 وقت جا کے اللہ کے حضور کہتے ہیں اے اللہ میں ہوں تو تیرا ہی بندہ. جیسے دیکھا ہے ماں بچے کے ساتھ, جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو چھوٹے سے بچہ جو بچہ کچھ نہیں کر سکتا, ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے, کام کر رہی ہوتی ہے, ہر 5 منٹ کے بعد آ کے دیکھتی ہے بچہ خیریت سے ٹھیک ہے, حالانکہ کوئی رونے کی آواز نہیں آتی, کوئی کچھ نہیں آتا, لیکن وہ اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے کہ بچے کو آگے ایک نظر لے کے پھر چلی جائے کام پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو اسی طرح, انسان کو اسی طرح سے حکم دیا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں جہاں پہ بھی ہو, لیکن جہاں پہ آواز آئے تمہیں اللہ اکبر, تم کہو کہ میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے, فوری اول وقت نماز کے لیے جاؤ, کہو کہ چشم اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ اس سے بڑا ہے, جو دنیا والے مجھ سے چاہ رہے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ترجمہ عموماً علماء جو عرفان ہے وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے. کہا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو یہ آزاد اس بات کے علاوہ ہے کہ اللہ کی طرف کھینچے چلے جائیں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں, اپنا حضور اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی رپورٹنگ دیں اور پھر واپس اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں. 5 وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ کام کرو. بہر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے لیا تھا تم سے عہد, رفعنا فوقکم الطور, تو ہم نے تمہارے سروں, اور جب بلند کیا ہوا تھا ہم نے طور کو تمہارے اوپر. طور ایک پہاڑ تھا. یہ بنی اسرائیل اتنے خبیث اور اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں بد اعمال تھے کہ ان کو نعمتیں دی جاتی تھی اور ان سے وعدہ خلافی کرتے جاتے تھے, نعمتیں دی جاتی تھی وعدہ خلافی کرتے جاتے تھے. یہ سارے قصے آپ کے سامنے بیان کیے, قرارداد جرم پیش کی آ رہی ہے عدالت میں اللہ تعالیٰ کی. اب کہتے ہیں کہ جب ان سے ہم نے عہد لیا تھا, توریت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ توریت جو ہے وہ سراسر قانون ہے, صرف قانون, اس میں اخلاقیات نامی کوئی چیز نہیں, اس میں صرف قانون بیان کیے گئے. توریت کے اندر 5 کتابیں, اس کے اندر آپ دیکھیں صرف قوانین بیان کیے گئے. کہتے ہیں ان کو قوانین جب ہم نے دیے ہیں تو ہم نے اتنا سخت ماحول کریٹ کر دیا, اتنا زبردست سینیریو کریٹ کر دیا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پہاڑ طور کو ہم نے بلند کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے عہد کو قبول کرنے کے بعد ذرا سی نافرمانی کی تو طور کا پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. یعنی ایسے خوفناک ماحول میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے ذہنوں میں رہے یہ سارا منظر اور یہ منظر کشی رہے, تو ہم نے پہاڑوں کو بلند کر دیا تھا اور پھر ان سے عہد لیا تھا. فوقا ورفعنا فوقکم طور, اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو, کوہ طور کو جو ہے بلند کیا تھا, تم سے عہد لیا تھا. کیا خذو, تو پکڑ لو اس حکم کو, ما آتیناکم, جو تمہیں دیا گیا ہے, بقوت, مضبوطی کے ساتھ, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ سکو. جتنی بھی قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اس کی نافرمانی عذاب کا باعث ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمایا جن قوانین کو ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں ان قوانین کو مضبوطی سے پکڑ لینا. پکڑ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں پکڑ لیا اس کتاب کو بس مضبوطی پکڑ, نہیں, مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ان قوانین کو تمہیں اوبے کرنا ہے, ان کی پیروی کرنی ہے, ان کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, لعلکم تتقون, اس کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ آتا ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس کے بعد اب یہ بنی اسرائیل بتا رہے مسلمانوں کے سب کے سامنے کہ تم سے اتنا خطرناک طریقے سے عہد لیا تھا, پھر تم اس عہد سے پھر گئے, ثم تولیتم, تم پھر گئے, من بعد ذلک, اس کے بعد اس عہد سے. فلولا فضل اللہ, اللہ کا فضل اگر تمہارے اوپر نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو تم تباہ و برباد ہو چکے ہوتے اب تک. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا اور باتیں یہاں پہ بہت ساری ہیں. بنی اسرائیل کے قصے میں ہمارے لیے بہت سارے جو ہیں وہ عبرتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یا وہ قومیں جن پہ عذاب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کبھی کسی پہ نہیں بھیجتا جب تک کہ اس پہ حجت تمام نہ کر دے. جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا ہے تو وہ اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ کا نبی وہاں پہ آتا تھا, اللہ کا نبی جب ان کے درمیان اللہ کی حجت کو تمام کر دیتا تھا تو وہ اس کا انکار کرتے تھے, وہ اس کی نافرمانی کرتے تھے, تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. حضرت نوح کو دیکھ لیں, حضرت صالح کو دیکھ لیں, حضرت لوط کو دیکھ لیں, مختلف آپ کو قرآن مجید میں قصے مل جائیں گے. اللہ اپنے نبی کے ذریعے حجت تمام کر دیتا تھا اور وہ نبی اللہ کے حکم سے اس عذاب کے اجرا میں جو ہے ان کا نازل ہوتا تھا, یا ان کے سامنے ہوتا تھا یا ان سے دور ہو کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے. نبی کے سامنے یہ کام ہو رہا ہوتا تھا کہ عذاب آ جاتا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عذاب امت پہ آیا, اور وہ امت سورۃ توبہ میں اس کا ذکر بھی ہے, اشارتاً ذکر بھی ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں جب حکومت اسلامی بن گئی اور اللہ نے دین کو کامل کر دیا, دین کو پھیلا دیا اور دین کا غلبہ کر دیا اس زمانے کے اوپر, تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی, اب جو بات نہ مانے جہاں بھی ان کو قتل کر دو. لیکن یہ حکم صرف اسی وقت کے لیے اور اسی جگہ کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی رسول اللہ کی حجت موجود ہو اور وہ اللہ کی حجت کو تمام کرنے کے بعد نافرمانی کی صورت میں اللہ کے حکم پر وہ اس کو جاری کر دے. رسول خدا کے زمانے میں بھی ہو گیا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو ہٹا لیا. کس طرح سے ہٹا لیا کہ اب اس طرح کے عذاب نہیں آتے کیونکہ رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, اللہ کی کوئی حجت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, تو اب ہماری نافرمانیوں پہ ہمارے ہاتھ نہیں پکڑے جاتے, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہیں برستے, ہمارے اوپر جو ہے زمین سے جو ہے وہ ٹڈیوں کے خون کے عذاب نہیں آتے, ہمارے اوپر جو ہے سمندروں کے عذاب نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے درمیان حجت تمام کرنے والا کوئی موجود نہیں. یہ سارا امت مسلمہ اور بعد رسول کے بعد والی امتوں کو یہ ایک ایڈوانٹیج مل گیا کہ ان کو یہ توبہ کی ذرا لمبی جو ہے وہ جیسے مہلت مل گئی, تو ان کے لیے جو ہے عذاب فوراً نہیں, ورنہ نبیوں کی قوموں میں فوراً عذاب آتا تھا. حضرت شعیب کا قصہ دیکھ لیں, حضرت صالح کا قصہ دیکھ لیں, حضرت لوط کا قصہ, ان کے اوپر حجت تمام ہوئی اور جہاں انہوں نے حجت سے انکار کیا ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کر دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ. کون لوگ؟ جنہوں نے توڑا تھا تم سے سب کا قانون. میں بھی بتاتا ہوں سب کا قانون کیا تھا, جس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ ذلیل و خوار بندر. کونوا قردۃ خاسئین, قردہ کہتے ہیں بندر کو. ٹھیک ہے, بن جاؤ بندر. سب کا عہد توڑا تھا. سب کیا چیز تھی؟ دیکھیں یہ جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے ہیلے بہانے کرنے والے. ہیلے بہانے یعنی جگاڑ, جسے ہم اردو زبان میں, ہم کراچی کی زبان میں کہتے ہیں جگاڑ نکالنا کسی چیز کے اندر. ٹھیک ہے, پتہ نہیں بعض انڈیا والے اس لفظ سے واقف ہیں یا نہیں ہے. اردو زبان میں یہ لفظ کراچی میں بہت مستعمل ہے. جو لوگ کراچی اردو زبان سے واقف ہے بھائی بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ کیا ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہو تو کسی دوسرے طریقے سے کام کو نکال دیا جائے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب ہفتے کے دن کو کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن تمہارے اوپر تمام کام جو ہے وہ حرام ہے, تمہارے پر شکار حرام ہے, تمہارے پر دوسرے تمام چیزیں جو ہے کوئی کام نہیں کرنا, تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, کوئی کام نہیں کرنا, نہ فشنگ کرنی ہے, نہ کچھ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. مچھلیاں پکڑنے کے بارے میں ان سے کہا کہ یہ مچھیرے تھے, مچھیرے قوم دریا کنارے بستے تھے, تو ان لوگوں کا مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب ہوتا نہیں کیا تھا, اللہ کی قدرت سے ہفتے والے دن مچھلیاں ابل کے آ رہی ہوتی تھی. اب یہ کہتے تھے روزانہ بیٹھتے ہیں 4 مچھلیاں آتی ہیں, آج 100 مچھلیاں سامنے ہمارے گھر کے تیر دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کر دیا. تو اب ان کے جو تیز قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہ ہم ایک رام نکال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے کو نہیں پکڑو. انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی اور ان کے نہروں کے کنارے پر بڑے بڑے گڑھے بنا دیے. ٹھیک ہے, یعنی پتلی نالیاں بنائی اس دریا سے, اور اس کے آخر میں کیا بنا دیا, ایک گڑھا بنا دیا. اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی اس نہر, چھوٹی سی نہر سے گزر کے گڑھے میں آ جاتی تھی, واپس نہیں جا پاتی تھی کیونکہ نیچے تھا وہ. تو ساری مچھلیاں ہفتے کے دن جمع ہوئی تھی, اتوار کو یہ اس کا شکار کر کے بھون کے کھا لیتے تھے, بیچ دیتے تھے بازاروں کے اندر جا کے. تو انہوں نے ہیلا نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جنہوں نے سب کے قانون کو توڑا تھا ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا. یعنی یہ جو ہیلے نکال کر لوگ اپنے لیے چیزیں جائز کرتے ہیں, ہیلا صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, صحیح بھی ہوتا ہے. جیسے آج کل سود کو ہیلے کے ذریعے حلال کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو بہرحال تو وہ ہیلا نکالنا اللہ تعالیٰ کیا پسندیدہ نہیں ہے. کہا کہ سب کے قانون کو جنہوں نے توڑا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسا عذاب نازل کیا تھا, یاد کرو اس دن کو. اور ان سے کہا تھا بن جاؤ بندر.
اب ایک اور سوال یہاں پہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر اصل میں ہے یہ وہ بنی اسرائیل کے بندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے سلسلے میں بندر بنا دیا ان کو. یہاں دیکھیں کہ علماء مفسرین اس بارے میں بیان کرتے ہیں، روایات سے ظاہر بیان کرتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بندر اور بندر ان پہ عذاب اس طرح سے آتے تھے کہ ان کی شکلیں کسی جانور کی شکل کی ہو جاتی تھی اور وہ 2 یا 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے تھے، مر جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی اب اس کے بارے میں کیونکہ بہت پرانی بات ہے، اب اس کے بارے میں زیادہ دیکھ نہیں سکا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ مانوی طور پہ بھی ہے کہ یعنی وہ اسی طرح نقال بندر کی کیفیت جو ہوتی ہے، خصوصیات جو بندر میں پائی جاتی ہیں، لالچی ہوتا ہے، نقال ہوتا ہے، اس طرح کر دیا ان کو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کے اوپر سزا تھی، ان کی شکلیں جسم انسانوں والے تھے، شکل بندر والی ہو گئی اور 3 دن کے بعد ان کی لاشیں یعنی یہ مر گئے سارے کے سارے، یہ مسخ ہو گئے، اسے کہتے ہیں مسخ ہونا. تو ان کے اوپر عذاب آیا کہ ان کو کہا گیا تم ہو جاؤ بندر. اس طرح دیجیے محمد والے محمد. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین. اور اس طرح ہم نے بنا دیا اس واقعے کو باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، نصیحت اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، کہ تم ذبح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں، یا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو گائے. قالوا اتتخذنا ہزوا. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیا تم نے ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ نبی سے کہہ رہے. اصل میں واقعہ کیا تھا، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہی بڑے لوگوں میں سے کسی نے قتل کر دیا. قاتل بھی کوئی بڑے خاندان کا تھا. تو اب اس قتل کو چھپانے کے لیے سارے کوشاں تھے کہ اس کی تحقیقات نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس واقعہ لے کے آیا گیا. تو اب موسیٰ پہ تو انہوں نے اتنی بدگمانیاں کی تھی کہ تم سچ بتاؤ کہ تم اللہ کی طرف سے ہی بول رہے ہو. تو اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ سے جا کے پوچھو. یعنی اتنے بدتمیز تھے یہ، موسیٰ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، یعنی اپنے اللہ سے جا کے پوچھو کہ ہمارے لیے اس کا کوئی رائے حل بتائیں کہ یہ قاتل کون ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم سے پوچھا ہے تو ہم ان کو بتاؤ کہ گائے ذبح کرو. گائے کو ذبح کروانا یہ ایک کنایا ہے، گائے ذبح کروانا. بنی اسرائیل کے دل میں گائے اور بچڑے کی محبت بھری ہوئی تھی. وہ دیکھیں سامری نے بھی گائے کا بچڑا بنایا تھا کیونکہ یہ رہتے تھے اس قوم کے تحت تسلط رہتے تھے جن میں گائے سے محبت کی جاتی تھی. گائے کو قوی اور قوت کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، گائے کو علامت سمجھا جاتا تھا ہر تمام اچھی چیزوں کی. تو ان کے دل میں محبت تھی اس گائے کی. کہا کہ جس چیز سے محبت ہے نا اسی چیز کو ان کے دل میں پست اور جسے کہتے ہیں کہ رسوا کرواؤ. کہا کہ جاؤ ان سے بولو کہ گائے ذبح کرے. کہا گائے. اب انہوں نے پھر توجیحات، اگر جا کے شرافت سے گائے ذبح کرتے تھے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے. پھر انہوں نے قیل و قال شروع کر دیا. موسیٰ اب کیا کہتے ہیں، اب دیکھیں ان کا ڈائلاگ سنیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے، کہتے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے اللہ سے بولو کہ ہمارے لیے بیان کرے کہ ما ہی، یہ کیسی گائے ہے، یہ گائے ہو کیسی. ٹھیک ہے. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر آوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. ان سے کہا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہو، اور تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے کر دو بس. پھر یہ سوچ پڑ گئے کہ یہ تو کرنی ہی پڑے گی. اب گائے کو کیسے ذبح کریں، ہماری مقدس چیز ہے، اس کو ہم پوچھتے رہیں. اب ان کے دل میں تھا کہ گائے ذبح نہ کرے کسی نہ بچ جائے. پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک، یہ درخواست کیجیے موسیٰ اپنے پروردگار سے آ کے کہیے، پوچھیے. کیا پوچھیے؟ یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ تو بتا رہے کیسا ہو. بدبخت قسم کے لوگ تھے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انه یقول انها، قال موسیٰ نے کہا انه یقول، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ موسیٰ ان سے کہو کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، ایسی شوخ رنگ کا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے اس زرد رنگ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، گولڈ کا کلر زرد ہوتا ہے، اس رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بولو کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اور بیان کریں اس کے بارے میں، تھوڑی سی اور اس کی کوالٹیز بیان کریں. تو ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہمارے لیے گائے جو ہے مشبہ ہوئی، ساری گائے ہمیں پیلی پیلی نظر آ رہی ہیں، کون سی ان میں سے پیلی میں سے کون سی والی گائے کریں پسند. تو کہہ رہے ہیں یہ ہماری مشبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم پر، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو ہم اب ٹھیک ٹھیک پتہ لگا لیں گے. قال، پھر موسیٰ نے کہا انه یقول، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
اللہ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس نے کبھی محنت نہ کی ہو، یعنی زمین پہ ہل نہ چلایا ہو، کبھی اس نے پانی نکالنے کے لیے رہڑ کے چکر نہ لگائے ہوں، ٹھیک ہے، کھیتی کو، اور سالم، صحیح اور سالم ہو، مسلمۃ صحیح اور سالم، لا شیۃ فیہا، بے داغ قسم کی، اس پہ کوئی دھبا نہ ہو، پوری زرد ہو. اب دیکھیں اب یہ سٹوری کیسے چل رہی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ سٹوری بیان کر رہا ہے. یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گائے کی خصوصیات بیان کی جاتی ہے، یہ سٹوری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیل و قال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یوں نہیں کسی طرح بچ جائے کسی طرح حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں، آخر تک بتاتا چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ ایسی ہو کہ اس پہ کوئی دھبا نہ ہو. تو بالآخر جب ان کے پاس کوئی حجت سوال بچا نہیں تو ان کو پھر ایک گائے ایسی پکڑ کے لانی پڑی، اور پھر اس کے بہت سارے واقعات ہیں، کس کی گائے تھی، اس میں اس کی کھال کے برابر سونا تھا، بھر کے اس کے اندر دینا تھا، کیا تھا، اس طرح کا چکر تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اصل میں گائے کیوں ذبح کروائی تھی؟ اس لیے کہ گائے کو ذبح کر دی. اب گائے کے کریں گے، کہتے ہیں کہ اسی کا ایک پارٹ، جس گائے کو ذبح کیا اسی کا ایک پارٹ اس مردے کے جسم پہ لگاؤ تو یہ مردہ زندہ ہوگا اور تمہیں بتا دے گا مجھے قتل کس نے کیا ہے، زندہ کو دوبارہ بتا دے گا. آگے بیان کر رہے ہیں اس کو. پھر فرماتے ہیں کہ وما کادو یفعلون، اور اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، کہتے ہیں پھر انہوں نے ذبح کر دیا گائے کو. قالوا الان جے تو بھا، اب ہمارے پاس صحیح بات پہنچ گئی ہے. فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کر دیا. بالآخر انہوں نے وما کادو یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اچھا اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ واقعہ آیت نمبر 71 تک ہم نے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو تمام کر لی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں مزید جو آیات ہیں آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ کوئی ایک تفسیر مختصر سی جو ہے، نیٹ پہ بہت ساری تفسیر کوثر شیخ محسن نجفی کی ہے، اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کی اپلیکیشن بھی ہے ایپل کے لیے اور اینڈرائڈ دونوں کے لیے. اس کو آپ کم سے کم پہلے ایک رکوع ہم یا 2 رکوع پڑھتے ہیں، 1.5 رکوع پڑھتے ہیں. آج ہم نے 2 رکوع پڑھ لی ہیں. تو آپ آیت نمبر 71 اور اس کے بعد والے واقعات کو ایک دفعہ دیکھ کر آئیں تاکہ آپ کے ذہن پہلے سے تیار ہوں. کیونکہ جب ہم پری اسٹڈی کر کے جاتے ہیں کلاس میں تو ہمیں استاد کی بات زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے. تو قرآن کا مطالعہ بھی ایسے ہے کہ بعض دفعہ میں تیزی میں بعض جگہوں سے گزر جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بات مبہم رہ جائے، لیکن اگر آپ نے پہلے سے مطالعہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. آج کیونکہ روز شہادت ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا، اسلام کے جمع اللہ، تو پہلے میں تھوڑا سا ایک شناسنامہ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے امام جو ہیں وہ بہت مظلوم ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے بارے میں ہمیں بالکل معلومات نہیں ہوتی. کہ بس یہ پتہ ہے کہ وہ معصوم تھے، 14 معصومین میں شامل ہیں، ان کا نام آتا ہے، ان کو ہم زیارت میں سلام کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم انجام دیتے ہیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ان کے ذہن میں شوق اٹھے کہ اصل میں ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی جو مختلف ادوار تھے ان میں ہماری لیے سیرت کس طرح سے. امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں مختصر سے پہلے بچوں کے لیے تعارف بیان کر دوں کہ آپ کی ولادت جو ہے 15 ذی الحج کو 212 ہجری میں ہوئی ہے مدینہ کے اندر. مدینہ کے اطراف میں ایک شہر تھا سریہ کے نام سے. امام تقی علیہ السلام آپ کے والد تھے اور مادر گرامی کا نام جو تھا سمانہ تھا. یہ کنیز تھی بہت پاکیزہ اور نیک، ان کے بارے میں بہت ان کی تعریفیں آئی ہیں. امام نقی علیہ السلام سے کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں، اس کا بھی وقت نہیں کہ بیان کروں. ان کے القاب نقی، ہادی، ابو الحسن ثالث، یہ ان کے القاب میں سے بہت سارے القاب تھے. ابو الحسن ثالث کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ابو الحسن جو ہے ہمارے مختلف ائمہ علیہ السلام کے القاب میں سے رہا ہے، لیکن ابو الحسن ثالث جب کہا جاتا ہے، جب خالی ابو الحسن کہا جاتا ہے بغیر کسی تمہید کے اور عام لوگوں کے درمیان، تو ابو الحسن سے مراد کون ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ابو الحسن کہا جائے، ابو الحسن اچھا اگر کسی حدیث کی محفل میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ علمی گفتگو ہو رہی ہو اور وہاں پہ بیان کیا جائے ابو الحسن، تو وہاں پہ مراد کیا ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور اگر کہا جائے ابو الحسن ثانی اور ابو الحسن ثالث، تو اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے نام حدیث کی روح سے جب ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے تو امام نقی علیہ السلام ہوتے ہیں مراد. ٹھیک ہے. ان کے جو زمانے میں خلفاء رہے وہ 6 تقریباً یا 5 خلفاء رہے. معتصم باللہ کے زمانہ گزرا، واسق کا گزرا، متوکل کا گزرا، منتصر کا گزرا، مستعین اور معتز نے پھر آپ کو آخر میں زہر دے کے شہید کر دیا. ان میں سے سب سے خبیث اور خطرناک جو شخص تھا وہ متوکل تھا. امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ عاشرہم کافرہم، ان کا 10واں جو ہوگا وہ کافر، ان میں سب سے زیادہ بڑا کافر ہوگا. یعنی یوں کہتے ہیں کہ یزید کا ڈپلیکیٹ تھا یہ. اس نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیے تھے، اسی پہ اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اس نے اپنے لیے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں وہ کام جو یزید کے انکمپلیٹ رہ گئے ان کو کمپلیٹ کروں گا.
اس لیے یہ کہتا تھا کہ یزید تو نے تو امام حسین کو صرف قتل کیا، میں اس وقت تیرے ساتھ نہیں تھا. یہ بھی اسی طرح کہتا تھا کاش کہ میں تیرے ساتھ ہوتا ان کنت معک، لیکن اب میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ کم از کم حسین کی قبر کو اس کا نام و نشان مٹا دوں. تو اس نے اس کے زمانے میں اتنے ظلم ہوئے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ ہل چلوا دیا، اس نے وہاں پہ کھیتی باڑی کروا دی، اس نے شیعوں کے اوپر اتنے ظلم کیے کہ جہاں جس کا نام علی ہوتا اس کو قتل کروا دیا. یہ تو ہر زمانے میں ہوا، لیکن اس کے ظلم سب سے زیادہ اس طرح سے ہوئے کہ اس نے آنے والے زائرین کا جو سلسلہ تھا ان پہ جو سزائیں مقرر کی وہ اس متوکل کے زمانے میں ہوئی. آپ نے جو سنا ہوگا کہ زیارتوں پہ جو لوگ جاتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنا ایک ہاتھ کٹواؤ یا اپنا ایک بچہ دو یا اپنا ٹانگ کٹواؤ یا اس طرح جو بات کی، ساری یہ سزائیں یہ متوکل کے زمانے میں لگائی گئی تھی. تو یہ اتنا سخت جسے کہتے ہیں کہ شخص تھا. امام مدینہ میں رہتے تھے، اور جب مدینہ میں رہتے تھے تو اس نے جب اب تک خلفاء کو ائمہ علیہ السلام سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، یا خطرہ تھا بھی تو یہ کہتے تھے کہ وہ وہاں مدینہ میں ہم یہاں پہ دور بیٹھے بغداد کے اندر تو ہمیں اتنا خطرہ اس سے محسوس نہیں ہوتا. لیکن جب یہ متوکل آیا تو آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں علویوں کی جو تحریکیں چل رہی تھی، جو انقلابی تحریکیں چلتی تھیں وہ بہت زیادہ چلتی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ مامون نے جب امام رضا کو بلایا تھا وہ بھی اسی لیے بلایا تھا کہ وہ جو علوی تحریکیں ہیں جو خلفاء کے خلاف کھڑی ہوتی تھی، امام رضا میرے پاس آ جائیں گے تو وہ تحریکیں دب جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا منصوبہ فیل ہو گیا. متوکل نے یہی کام کیا کہ اس نے کہا کہ دو